بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی حق الزوج علی المرأۃ۔ معزز ناظرین، اس باب میں امام ترمذی شوہر کے کچھ حقوق جو بیوی کے ذمے ہے اس کو بیان کرے گا مختلف روایات لا کر۔ سب سے پہلی روایت جو شوہر کے حقوق کے بارے میں امام ترمذی لائے ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کسی کو یہ حکم دیتا کہ کسی کے سامنے سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو یہ حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے۔ اس حدیث کی شان ورود یہ ہے کہ ایک صحابی رسول شام گئے تھے، وہاں جب عجم کے بادشاہوں کو دیکھا کہ جب وہ دربار میں آتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں، جب وہ بیٹھتا ہے تو لوگ اس کے سامنے سجدہ کر لیتے ہیں، اور جب تک پھر وہ بیٹھا رہتا ہے تو لوگ ہاتھ باندھ کر کھڑے رہتے ہیں۔ وہ جب نبی علیہ السلام کے دربار میں آیا، فرمایا رسول اللہ، عجم اپنے بڑوں کی ایسی تعظیم کرتے ہیں، آپ تو ان سے زیادہ تعظیم کے مستحق ہو، لہٰذا ہم بھی ایسا کریں گے۔ تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کے لیے جائز ہوتا کہ وہ شوہر کے سامنے سجدہ کرے، لیکن جب شوہر کے سامنے بیوی کے لیے سجدہ کرنا بھی جائز نہیں ہے تو پتہ چلا کہ کسی کے اور کے لیے کسی کے سامنے سجدہ کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام اور شرک ہے۔ بہرحال اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کا بیوی کے اوپر یہ حق بتلایا ہے کہ ایک شوہر کا بیوی کے اوپر یہ حق ہے کہ بیوی اس شوہر کی تعظیم بجا لائے اور اس کی توہین اور تحقیر سے اپنے آپ کو بچائے۔ دوسری حدیث حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا الرجل دعا زوجته لحاجته، کہ جب آدمی اپنی بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے، فلتأتہ، تو اس عورت کو شوہر کی حاجت پوری کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ وَإِن كَانَتْ عَلَى التَّنُّورِ، اگرچہ وہ تنور کے اوپر روٹیاں کیوں نہ پکا رہی ہو۔ تو اس حدیث رسول اللہ میں شوہر کا بیوی کے اوپر جو دوسرا حق ہے وہ نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ وہ حق یہ ہے کہ ایک بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ جب بھی شوہر اس کو اپنی حاجت کے لیے بلائے، جب بھی شوہر کی چاہت ہو اس سے حاجت پوری کرنے کی، تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام کام چاہے وہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو وہ چھوڑ کر وہ شوہر کی حاجت کو پوری کرے، کیونکہ انسان کے نکاح کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ انسان گناہ سے بچے اور اپنی حاجت جائز طریقے سے پوری کرے۔ ابھی اگر شوہر دوسرے کاموں کو اس پر ترجیح دے گی تو شوہر گناہ میں مبتلا ہوگا اور نکاح کا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے شریعت نے حکم دیا کہ ایک شوہر کا بیوی کے اوپر یہ حق ہے کہ جب بھی اس کو حاجت ہو تو بیوی دوسرے تمام کام چھوڑ کر اپنے شوہر کی حاجت پوری کرے، یہ بیوی کے اوپر شوہر کا حق ہے۔ تیسری روایت ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ باتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، کہ ہر وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی، جنت کی وہ مستحق بن جائے گی۔ تو اس حدیث میں شوہر کا جو بیوی کے اوپر تیسرا حق ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ حق یہ ہے کہ جب بیوی اور شوہر میں ناراضگی ہو جائے تو بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ بیوی اس کو راضی کرے، چاہے غلطی بیوی کی ہو یا شوہر کی ہو۔ ظاہر بات ہے اگر غلطی بیوی کی ہے تو پھر تو وہ ویسے بھی راضی کرے گی، لیکن اگر غلطی شوہر کی بھی ہے تو تب بھی عورت کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو راضی کرے، اس کی غلطی کو نہ دیکھے، اس کی غلطی کو نہ دیکھے کہ شوہر کا حق اس کے اوپر زیادہ ہے اور اس کا درجہ بڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے بیوی اس کو راضی کرے۔ اور رات کی تخصیص نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے کی ہے کہ دن کے وقت بس اوقات اس کو منانے اور راضی کرنے کا موقع عورت کو نہیں ملتا، تو رات کے وقت جب دوسرے تمام کاموں سے فراغت ہو جائے تو پھر ان گھڑیوں میں ایک عورت کے اوپر شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اس کو راضی کر کے سوئے۔ تو اس باب میں
امام ترمذی نے جو احادیث لائی ہے اس کی روح سے شوہر کا بیوی کے اوپر 3 حقوق ثابت ہوئے۔ نمبر 1 یہ کہ بیوی شوہر کی تعظیم کرے، ہر طرح سے اس کی تکریم کرے، اس کی توہین اور تحقیر سے اپنے آپ کو بچائے۔ نمبر 2 کہ جب بھی شوہر کی حاجت ہو اور وہ عورت کو حاجت کے لیے کہے تو عورت اپنے تمام دوسرے کام چھوڑ کر شوہر کی حاجت کو پوری کرے، یہ عورت کے اوپر شوہر کا دوسرا حق ہے۔ نمبر 3 کہ جب بیوی اور شوہر میں جھگڑا ہو جائے تو بیوی کے اوپر شوہر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ شوہر کو راضی کرے، چاہے غلطی بیوی کی ہو یا شوہر کی ہو۔ اس سے اگلے باب میں امام ترمذی جو بیوی کے شوہر کے اوپر حقوق ہے اس کو بیان کرے گا، اور اس کے ضمن میں شوہر کے 1-2 حقوق مزید بھی بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔